اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے دوست عمران خان سے بھی 2 قدم آگے، داستان سنیں گے، حقائق سنیں گے، کنن ہاتھ لاؤ گے، توبہ توبہ کرو گے، لیکن یہ توبہ توبہ کا مقام جو ہے وہ اس سے پہلے میں آپ کو 2 خبریں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو یہ اجازت مل گئی ہے، ان کو B کلاس مل گئی اور اجازت مل گئی ان کو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزار سکتے ہیں۔ لوگ اس بات کو اور طریقے سے لے رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست کام ہوا ہے۔ فواد چودھری ہوں یا کوئی بھی جو پولیٹیکل آدمی ہے جہاں 9 مئی کے واقعات میں انوالو نہیں ہے، جو بندہ کرمنل ایکٹیویٹی، یعنی ایک ہوتا ہے الزام آنا، ایک ہوتا ہے باقاعدہ کرمنل ایکٹیویٹی میں جانا، مثلا 9 مئی کے واقعات کرمنل ایکٹیویٹی، وہ جو لوگ اس میں گئے ہیں ان کے ساتھ آپ ادر وے جو قانون ہے اس کے مطابق ڈیل کریں۔ لیکن یہ جو فواد چودھری جیسے لوگ ہیں انہوں نے ہوں فراڈ کا پرچہ نا پائیں دے، چوری دا، ڈکیتی دا، کہ جناب ہے سامان چک کے لے گئے۔ ایک مقدمہ یہ ہے کہ جناب اس نے 40-50 لاکھ روپے کی دیہڑی لا لی اور یہ یعنی امانتاً رہائے تھے، بھائی نے واپس نہیں کیتے، مڑ کے واپس مانگے تھے، اگوں تڑیاں لاندے سن، منسٹر سن، گن مین لے کے آئندے سن اور آگے جناب توڑ پھن کرتے سن۔ اس طرح کے 1-2 مقدمات اس وقت ان کے اوپر ہیں جو یعنی صوفہ چکے نسن والا مقدمہ ہے، اس پر تو لوگ بلیو نہیں کرتے، لیکن جڑا پہلے ہے گئے پائن کھا گئے نا، یہ الزام کے اوپر بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس میں سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں ہوا، یعنی یہ مقدمہ 2 نمبر نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، یہ مقدمہ اوریجنل ہے۔ بھائی نے واقعی پیسے پھڑے اور بھائی جڑے نے وہ کھا کے تے ڈکار مارنا بھول گئے، تے اگلا نے یاد رکھیا جہدے لکھاں روپے گئے انہوں چھڑ دا پاؤ جی، وہ انتظار میں تھا کہ کیسے یہ اقتدار سے باہر ہوتے تھے میرا ہاتھ پے گا، تو پھر اگلے بدلے لیندے نے۔ لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو B کلاس مل گئی، وچ از ویری گڈ۔ ان کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ علیحدہ ٹائم گزارنے کا بھی اجازت مل گئی ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ عمران خان بیچارہ ٹارا مارتا پھردا ہے کہ مینوں بھی ٹائم دے دیو، وہی بیوی بھی کہندی ہے اسی بھی علیحدگی سے ملنا ہے، لیکن ان کو ٹائم نہیں مل رہا۔ حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ قانون موجود ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ علیحدہ ٹائم گزار سکتے ہیں، اور اس کا مطلب وہی علیحدہ ٹائم گزارنے کا جو تھی سمجھ رہے ہو۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ میری رہتا اس بات کی اجازت نہیں دیتی نا، لیکن مطلب وہی ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اور یہ میاں بیوی کا ایک انسانی حق ہے، لہٰذا میں اس بات کے حق میں ہوں۔ مگر اب فواد چودھری صاحب تو یہ فیسلٹی اویل کریں گے، جبکہ عمران خان جڑا نا وہ پوائن بس سولی تے چڑھیا، جو میں نے اس سے پہلے ولاگ میں آپ سے گزارش کی تھی۔ دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخصیت جن کے بارے میں ہمارے ایک دوست شہزاد بٹ صاحب GNN کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے یہ بات ہمیں 2018 کے الیکشن سے پہلے بتائی تھی کہ پاجی ایک بندہ آ رہا ہے، انہوں سارے قانونوں کا پتہ جے، وہ لندنوں آ رہا ہے جی، اور انہیں آگے ایتھے جناب میاں نواز شریف ہوئے دے پاویں شہباز شریف ہوئے، اور سر جتھے جتھے جدی دولت لکی ہے نا ساری کڈ لیانی ہے، اور ایتھے جناب ان قانونوں کا پتہ جی انہوں نے اتوں ہی پڑھے آ جی۔ اس طرح کی گفتگو شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں شہزاد بٹ صاحب کو بتائی گئی تھی۔ شہزاد بٹ صاحب بھولے جو کریکٹر ہیں، انہوں نے یہ گفتگو ہمیں سنا دی، بہت سارے لوگ بھولے جو تھے انہوں نے یقین کر لیا۔ میں تھوڑا جا میں ہلکا جا جو ہے نا چلاک جا کریکٹر ہوں، مجھے تھوڑا سا پتہ تھا قانون کا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ہاسے والی گلاں کر رہے ہو تسی بٹ صاحب تو، لیکن بہرحال اب سارے کہہ رہے ہیں تو میں بھی چپ کر گیا۔ مگر جس شخصیت کے بارے میں بات کرتے وہ شہزاد اکبر صاحب، پھر شہزاد اکبر صاحب آگے، جب وہ آگے تو بٹ صاحب نے کہا اے اوپائی، میں کہا اوکے جس دن اے روپیہ بھی لائے گا میں دسیے ضرور۔ پھر شہزاد اکبر صاحب 190 ملین پاؤنڈ کی ڈیل کی، میں نوٹ وہاں میرا موڈ بنے ہیں جی، بھائی نے دیہڑی لائی کس سے، یہ جو ہے اپنا ملک ریاض سے دیہڑی لائی۔ وہ آپ یاد کریں ایک جان جاسوس بھرتی کیا ہوا تھا پرویز مشرف نے، جنرل امجد کے دور میں یہ جان جاسوس بھرتی ہوا تھا، جس نے کہا تھا براڈ شیٹ والا کہ میں تو پاکستانی جداداں لب کے دیاں گا۔ سر آپ سے یعنی آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے وہ ملینز آف ڈالرز
لے جا رہا ہے. سالانہ ملینز آف ڈالر ساڈے پیسے وہ لے کے جا رہا ہے. تسی اپنے پتر نو, یعنی اگر آپ کا بیٹا لنڈن, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یو اے کسی بھی جگہ پہ پڑھ رہا ہے یا اولاد پڑھ رہی ہے آپ کی, اور آپ کا یہاں پہ اسٹیبلشڈ بزنس ہے, یعنی آپ امیر آدمی ہیں, آپ کی حق حلال کی کمائی ہے, ٹیکس اس کے اوپر آپ نے دیا ہوا ہے, سر آپ 700 پاؤنڈ سے زیادہ باہر نہیں بھجوا سکتے. $1000 اور 700 پاؤنڈ سے زیادہ آپ باہر نہیں بھجوا سکتے. وہ بھی آپ کو ویسٹرن یونین جس ریٹ پہ ڈالر ایکسچینج کرے گی, تانے کرنا جو وہاں نکلے گا باقاعدہ. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پیسے حق حلال کے ٹیکسز کٹھے ہوتے ہیں, وہ جو ڈالر پاکستان دے اکاؤنٹ جو نے پائے نا, انہاں چوں ملینز آف ڈالرز وہ براڈ شیٹ والا گنجا لے کے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جنرل امجد, جنرل پرویز مشرف کے دور میں معاہدہ ہوا تھا, اور دائمی معاہدہ ابھی تک چل رہا ہے. ویسے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس پاسے بھی سر کو دھیان کر لو حضور, اس معاہدے کا کی کرنا جی, وہ بارے میں کچھ سوچو. شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا, انہوں نے اتھوں بھی دیہڑی لائی سی. یہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا, یہ وہ براڈ شیٹ والے گنجے نے گل کی تھی, انٹرویو دے کی تھی, اور شہزاد اکبر صاحب نے ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا تھا, یاد کیجئے. ٹھیک ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں جو یہاں پر مطلوب ہیں کرپشن کے کیسز کے اندر, وہ شہزاد اکبر کے اوپر انہی کے مطابق برطانیہ میں مقیم ہے, وہ وہاں پر ان کی فیملی پر حملہ کیا گیا, تیزابی یعنی تیزاب پھینکا گیا سمجھ لیں. وہ ان کی ٹویٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں محفوظ رہے ہیں ہم, اللہ کا شکر ہے, مینوں ہلکا جا کچھ ہویا ہے, باقی جڑے نے وہ اپنا میرے بیوی بچے ساتھ تھے وہ محفوظ رہے ہیں. میں نے ایمرجنسی کال کیا, پولیس بھی آ گئی, دوسرے بھی آ گئے ہیں, اور وہ جناب اب کاروائی ہوگی تو پھڑے جان گے, پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. پتہ نہیں کیڑی گل تو پیچھے نہیں ہٹوں گا, سوال ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا, وہ سر ان کے اوپر وہاں پہ حملہ ہوا. میں سر اس حملے کی مذمت کرتا ہوں, اور کسی بھی صورت میں کسی کے اوپر فزیکل اٹیک کی حمایت نہیں کرتا. لیکن یاد کیجئے, یہی شہزاد اکبر یہاں پر وزیر داخلہ کا سٹیٹس انجوائے کر رہے. شیخ رشید بھائی بھی گلا, وہ کافی پریشان تھا اس کی وجہ سے, شہزاد اکبر کی وجہ سے, کیونکہ ایب بھائی صاحب جو ہے نا, یہ اس کی دال نہیں گلنے دیتے تھے, اور شہزاد اکبر صاحب مکمل انجوائے کر رہے تھے. تب وہ جو شیان علی اور اس طرح کے 2-4 یوتھیے کریکٹر جڑے دیہڑی تے لگے سن, وہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر باتیں, مسلسل بکواسیات کا سلسلہ جاری تھا. تھیٹر لایا سی انہوں نے سال نا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جنید صفدر اور حسین نواز کے جو صاحبزادے ہیں, ان کی لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے ساتھ تے توتا سی انہاں دوواں نے پھڑ کے وہ یوتھیاں نو نا, تو وہ اس واقعے کی کسی یوتھیے نے مذمت نہیں کی تھی کہ جناب 4 سال یا 3 سال جڑا ہوتے باہر تھیٹر لائی رکھیا, کسی نے مذمت نہیں کی تھی, نجائز ہی تھیٹر لایا. عابد شیرلی نے ایک دفعہ بہت یعنی کمال کی, جس لینگویج میں وہ شیان علی اور اس کی والدہ یا اس کے والد بکواس کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک ریسٹورنٹ میں, ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا تھا. اس وقت حمزہ کے جو بھائی ہیں چھوٹے, سلمان شہباز, وہ بھی وہاں پر موجود تھے. لوگوں نے اس بات کا برا مانا کہ یار عابد شیرلی نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھی, مگر میں تب بھی کہتا تھا کہ بالکل ٹھیک کیا, میں اب بھی کہتا ہوں وہ ٹھیک کیا تھا. اور اگر وہ لندن نہ ہوتا, لاہور ہوتا, تو اس تو بھی جانا چاہیے سی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کیا طریقہ کار ہے, آپ لوگوں کے پیچھے اس طرح کے چند جو ہے نا وہ ٹکو گے بس بکواس کرنے والے لگا دیں. میں شہزاد اکبر پہ حملے کی حمایت نہیں کر رہا, میں نفرت کرتا ہوں اس قسم کے کاموں سے جو حملے شملے ہوتے ہیں. قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن شہزاد اکبر صاحب آپ یاد کیجئے, آپ لوگوں نے یہ ریتی رواجے ڈالے تھے, پتہ نہیں یہ کس نے کی ہے, مجھے نہیں پتا. جس نے بھی کیا, لنڈن کی پولیس ہے یعنی برطانیہ کی پولیس ہے, پائے لب لب لے گی, وہ پھڑ لے گی. الطاف حسین کے اوپر جو الزام ہے, وہ فاروق شہزاد یا اس طرح کے ایم کیو ایم کے رہنما تھے, ان کے قتل کا, انہوں نے بندے پھڑ لے سمجھے, پورا کھرا ناپ لیا سی. انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کوئی غلطی کوتاہی نہیں کی ہے, میں تمہیں دستا ہوں. یہ بھی اگر واقعہ ہوا تو پکڑا جائے گا, یہ بات درست ہے.
لیکن سر جو اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں وہ ان واقعات کی بھی مذمت کریں ذرا. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, میں پھر اگین یہ بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں کون ہے جس نے یہ کر دیا. بہرحال اب میں آپ کو اصل بات کی طرف آنے لگا ہوں جس پہ میں نے کہا نا آپ کرنا نو ہاتھ لاؤ گے توبہ کرو گے. عمران احمد خان نیازی کے ایک دوست ہیں, ان کا نام ہے چودھری سرور. میں یہ دوست کیوں کہہ رہا ہوں, یہ سابق گورنر رہے ہیں, 2 دفعہ گورنر رہے ہیں, سینٹر رہے ہیں, یہ میرے خیال 3 بار کم از کم برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ رہے ہیں, اور یہ جن جن جماعتوں میں رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی, اور اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. ابھی گوش گزار کرتا ہوں تائیں تھان دساں کرنا نو ہاتھ لاؤ گے سر. یعنی کسے بھانڈے دے ٹکن ہی نہیں ہے. اب میں تھوڑا سا یعنی مجھے ہوا ہے کہ یار گل کھول دیا ہوں کی ہو گیا. سر چودھری سرور صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی سے انہوں نے اپنی پولیٹکس کا سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد یہ آئے پاکستان مسلم لیگ نون میں. پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ گئے تحریک انصاف میں, تحریک انصاف سے یہ گئے کاف لیگ میں, ٹھیک ہے, اور اب آگے پھر تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ بھائی نے پارٹی کیوں بدلیاں. پیپلز پارٹی سے انہوں نے اپنا تعلق واسطہ بنایا جب وہ لندن میں رہتے تھے, جوانی کا دور تھا, بھٹو صاحب پاپولر لیڈر تھے, اس کے بعد بھٹو صاحب کی شہادت ہو گئی, بے نظیر کا دور تھا, یعنی بے نظیر بڑی پاپولر تھی پوری دنیا کے اندر. نے جناب ان کے ساتھ جنگیر بدر مرحوم اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے اور وہ چیزیں آگے چلتی رہیں. جب پیپلز پارٹی کے اوپر نظر آ گیا کہ بھائی نے اے پیپلز پارٹی سے فارغ ہو گئی ہے, اگے زرداری کی حکومت نہیں آ رہی, تو یہ مسلم لیگ نون میں وہیں پر شامل ہو گئے تھے. انہوں نے کچھ خدمات بھی دی تھیں شریف برادران کو نا, پولیٹیکل خدمات, اور پھر اس کے عوض ان کو گورنر پنجاب بنا دیا گیا. یہاں پہ گورنر پنجاب سے یہ تھے تو پھر ان کو پتہ چل گیا, مخبری ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئی نواز شریف سے, لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دیا, ٹھیک ہے, 2015 میں, اور عمران خان کو جوائن کر لیا تحریک انصاف کو. جب وہ جوائن کر لیا پھر ان کو 2022 میں یہ انکشاف ہوا کہ اوہو یار عمران خان تے بڑا غلط آدمی ہے, یہ تے بڑا فراڈی ہے. سر انہوں نے انہیں جس زبان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے خلاف بولتے تھے یا پہلے عمران خان کے خلاف بولتے تھے, اسی زبان کے ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف بولنا شروع کیا, عمران خان کی حمایت میں بولنا شروع کیا. پھر یہ اسی زبان کے ساتھ تحریک انصاف یعنی عمران خان کے خلاف بولنا شروع ہوئے, اور اس کو چھوڑ کر انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف میں جو ہے شمولیت اختیار کی. جب وہاں پر شمولیت اختیار کر لی تو عمران خان کے خلاف بولتے چلے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے انہوں نے بہت کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ اپنا کو واپسی دی راہ لبن, یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر بننا چاہتے تھے. یہ بات بالکل میں آپ کو ایسے سمجھ لیں گے جیسے اینا سارے معاملہ ہے جب میرے سامنے ہو رہے سن بیٹھ کے, ٹھیک ہے. میں اس طرح سے اس بات کی حقیقت سے واقف ہوں. یہ باقاعدہ طور پر اس جو ہے نا پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتے رہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار تو شامل ہو یا, تیری پرانی پارٹی ہے, کوئی گل نہیں, تو آ جا, دیکھتے ہیں, کر لیتے ہیں. زرداری سب کچی گولیاں تو نہیں کھیلنے ہوئے. تو لہٰذا چودھری سرور صاحب جو ہے نا وہ کھیڈو کھوڈو لا کے پھر کاف لیگ میں چلے گئے. کاف لیگ میں چلے گئے تو اب ان کو تحریک انصاف کے چیئرمین کی محبت اور ان کے ساتھ ہونے والا انورٹڈ کاماز میں ظلم پر تکلیف ہونی شروع ہو گئی, اور اب یہ تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں. آج کل میں وہ اناؤنس کر دیں گے ذرا, یہ کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کیوں جوائن کرنے جا رہے ہیں, تو جواب سن لیں. جواب یہ ہے کہ ان کے صاحبزادے گلاسکو جس ایریے سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پر پاکستانی کی بہت بڑی اکثریت ہے. پیو آ گیا کاف لیگ جو عمران نو چھڈ کے, اگوں الیکشن سر تے آ گئے, ووٹاں تے نہیں پیڑیاں, بھائیں ہار جان گے, ٹھیک ہے. کیونکہ باہر تو یوتھیا وائرس انھے واہ پھیلا ہوا ہے.
تو لہٰذا یہ اب باہر رہیں گے، وہاں پہ رہ کے عمران خان کے حق میں یا تحریک انصاف کے لیے وہاں پہ کام کریں گے اور ان ووٹوں کو اپنے بیٹے کے لیے استعمال کریں گے۔ ابھی یہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے 2024 کا۔ ان کا پاس ایک پشاور ہائی کورٹ کا کوئی ایک سنگل بینچ کا آرڈر ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب اس کے تحت کہتے ہیں میں لڑ سکتا ہوں، لیکن میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، میں پھر پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے اس بات کو سعید چودھری سمیت اور بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین سے کنفرم کیا ہے کہ 2 سال کی مدت پوری ہونے سے پہلے آپ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ گورنر رہے ہیں یا آپ صدر رہے ہیں، یہ آپ پر پابندی ہے پائن آئینی طور پہ لگی ہوئی، اس کی کوئی دوسری تشریح نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال اب یہ وہاں پر رہ کے کریں گے۔ اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ یار میرے پتر دے حالات خراب نے، تو انہوں نے اجازت مانگی فون پہ کسی سے، اگو جواب آیا کہ بہو جی پاکستان میں آپ اس طرح سے سیاست نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں باہر ہی رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ باہر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی سیاست بچانے کے لیے اور اپنا مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اپنا سارا کام کریں گے۔ اس میں کسی جگہ پر کوئی اصول نہیں ہے، اس میں کسی جگہ کے اوپر کوئی نظریہ نہیں ہے، اس میں کسی جگہ کے اوپر عوام کی خدمت کا کوئی ایک جذبہ موجود نہیں ہے۔ اس ساری جو گفتگو میں نے آپ کو سنائی، یہ ساری کی ساری ان کی جو پارٹیاں بدلنے کی تفصیل میں نے بتائی ہے آپ کو، یہ سب ان کے سیاسی مفادات کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اچھا، سیاسی مفاد رکھنا بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سیاسی مفاد مد نظر نہ رکھو، بالکل رکھیں حضور، لیکن معاملہ یہ ہے حضور کہ جب آپ یہ سارا کام کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں سیاسی اصطلاح لوٹا اور لوٹا کی ہوں بھائی، ٹھیک ہے، تو لوگ پھر آپ کو اس طرح یاد کریں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کوئی نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ میں چیزوں کو رپورٹ کرنا اور ایکسپوز کرنا یہ جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے۔ میں وہ صرف حقائق جو میرے نزدیک درست ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر۔ یہ اس حوالے سے عمران خان سے باقاعدہ گٹ مٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان قریب آپ کو یہ ہل جل باقاعدہ طور پر نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سیاسی جو مارکیٹ ہے ہماری، ایک سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے نا، ایسے طرح سیاسی مارکیٹ بھی ہوتی ہے، جو مختلف ریسٹورانٹس اور مختلف چائے خانوں اور مختلف مذاکروں کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، اتنے بزنس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہاں پر چلنے والی ساری باتیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہوں دسو کیا یہ کردار جس بندے کا ہوگا یا عمران خان کا جڑا دوست ہوگا اس کا یہی کردار ہو سکتا ہے نا؟ خانہ دے خان پرونے پائے نا، عمران خان بھی کسی پیندے کا لوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے پیندے کے لوٹے ہیں، کسی تھالی کے چٹے بٹے نہیں ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے دوست جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے نکلے ہیں، تو اگے بھی باقی دے بھی انج ہی گئے جے سارے، جیڑا بنو گے وہی لال جے۔ اب تک جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔